السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی ناظرین۔ سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون ہوگا؟ بالآخر وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ وفاق نے انتہائی خاموشی کے ساتھ سندھ پولیس کے نئے سربراہ کی حیثیت سے گریڈ 21 اور 22 کے افسروں کے انٹرویو کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اسی مقصد کے تحت بدھ والے روز سندھ پولیس کے اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کو بھی خاص طور سے اسلام آباد بلایا گیا تھا۔ اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اس دوڑ میں خود ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ان تمام تر صورتحال سے واقف کار اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کے ایک بڑے افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اہم ترین معلومات اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے کہ وفاق انٹرویو کے دوران ایسے افسر کو سندھ پولیس کا آئی جی بنانے کو ترجیح دے گی جو کہ بغیر کسی سیاسی مداخلت کے، سیاسی اثر رسوخ کو قبول کیے بغیر، محض صرف اور صرف پروفیشنلزم کے تحت وہ سندھ پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے کی جس میں صلاحیت ہوگی، انہیں ہی وہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی بنایا جائے گا۔ فی الحال اس دوڑ میں غلام نبی میمن کے بعد خود ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی بھی شامل ہو گئے۔ خود انعام غنی جو پنجاب کے آئی جی، ان کا نام بھی اس میں آ رہا ہے، اور خود کے پی کے جو آئی جی ہیں، اور خود محسن بٹ کے نام بھی اس میں شامل ہو گئے کہ وہ بھی ان میں سے بھی کسی ایک کا سلیکشن سندھ پولیس کے نئے آئی جی کی حیثیت سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے وہ ضرورت سے زیادہ وہ اس وقت سرگرم دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے پش پر ایک طرف خود پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکریٹری ہے اعظم خان بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہے مراد علی شاہ سے بھی خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی ان دنوں کچھ زیادہ ہی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور خود سندھ کے چیف منسٹر کی بھی یہ خواہش ہے کہ سندھ کے نئے آئی جی کے حصے سے وہ ثناء اللہ عباسی کو وہ دیکھنے کی خواہش مند ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرۂ فعال کس کے نام نکلتا ہے، لیکن فی الحال اس وقت تو سندھ پولیس کے جو آئی جی ہیں وہ مشتاق مہر ہی ہیں، اور وہ اس وقت 9 روز کی چھٹی پر امریکہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ابھی تک ان کی چھٹی وہ سینکشن نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی ان کی چھٹی سینکشن ہو جائے گی تو وہ اسی شب طیارے میں وہ امریکہ روانہ ہو جائیں گے، اور غالب امکان یہ ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی چھٹی کے دوران ہی سندھ پولیس کے نئے آئی جی کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ مشتاق مہر وہ 28 فروری 2020 کو اسی طریقے سے انٹرویو میں وہ سلیکٹ ہوئے تھے، جس کے بعد وہ انہیں سندھ پولیس کا آئی جی بنایا گیا تھا، جبکہ ان کے ساتھ 2 اور پولیس افسروں کے بھی نام تھے، جس میں ایک ڈاکٹر کامران فضل اور اس کے علاوہ دوسرا غلام قادر تھیبو کے نام شامل تھے، لیکن سندھ حکومت نے اس وقت مشتاق مہر کے نام پر اتفاق کیا تھا۔ اب مشتاق مہر اگر چھٹی پر چلے جاتے ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں سندھ پولیس کے آئی جی کا چارج وہ پھر کامران فضل کے پاس ہوگا۔ ناظرین، اسی طریقے سے وہ ریلوے کے جو آئی جی ہیں عارف نواز خان، وہ بھی آج ان کی بھی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے، وہ بھی اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے جا رہے ہیں۔ غالب امکان یہ ہے کہ ان کی جگہ پر سابقہ آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار کو وہ ریلوے کا آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسی پوسٹ کے حصول کے لیے خود سندھ پولیس کے ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ بھی اسلام آباد میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، لیکن قرۂ فعال وہ عامر ذوالفقار کا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ ان کے پش پر خود چودھری برادران اس وقت کھڑے ہیں، اور خود پرویز الہی وہ زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں عامر ذوالفقار کو آئی جی ریلوے بنانے میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عامر ذوالفقار وہ آئی جی ریلوے بنتے ہیں یا کہ خود ڈاکٹر امیر شیخ۔ یہ بھی امکان ہے کہ ممکن ہے کہ غلام نبی میمن کو آئی جی ریلوے بنا دیا جائے، لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔
کہ انہیں IG ریلوے بنایا جا رہا ہے یا کہ وہ انہیں IG سندھ کی حیثیت سے منتخب کیا جائے، اس لیے کہ وہ اس سے قبل جو ہے خود ایڈیشنل IG کراچی کے عہدے پر بھی جو ہے اپنے فرائض جو ہے وہ انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے چکے ہیں، اور خود PTI سندھ جو ہے وہ ان کی حمایت میں ہے، اور گورنر سندھ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ انہیں IG سندھ لگانے میں جو ہے غیر معمولی دلچسپی اس وقت لے رہے ہیں۔ میں سے کہوں کہ پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ آپ کو ساتھ کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری بنا، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ہماری ایک بریکنگ نیوز پر IG سندھ مشتاق مہر نے سکرن نواب شاہ کے پولیس ٹریننگ سینٹر میں کمانڈو کانسٹیبل آصف ملاح کے خودکشی کرنے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے جو ہے سکرن نواب شاہ پولیس ٹریننگ سینٹر کے SSP جمن جویو کو لائن حاضر کر کے CPO کلوز کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور خود ان کی جگہ جو ہے ڈسٹرکٹ نوشور و فیروز کے SSP الطاف لغاری کو ٹریننگ سینٹر کا نیا پرنسپل تعینات کر دیا تھا۔ لیکن اب اطلاع یہ ملی ہے کہ مقصود میمن کی طرح سے جو ہے خود اس رینکر SSP جمن جویو نے بھی جو ہے وہ IG سندھ مشتاق مہر کے جاری کردہ احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ بطور احتجاج اس وقت جو ہے نواب شاہ کے زرداری ہاؤس میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، اور انہیں پریشرائز کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے IG سندھ مشتاق مہر کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کو وہ کل عدم قرار دے۔ یہی وجہ ہے کہ SSP جمن جو ہے چارج لینے کے لیے آنے والے SSP الطاف لغاری کو چارج دینے سے وہ اس وقت انکاری ہیں۔ اس سلسلے میں ان تمام صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں SSP جمن جوئے اور SSP الطاف لغاری دونوں جو ہے 4 مہینے بعد اس وقت ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، لیکن اب دونوں جو ہے وہ اس موجودہ پوسٹ کے لیے جو ہے وہ بے قرار ہیں کہ یہ پوسٹ انہیں مل جائے۔ اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سکرن نواب شاہ کا جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے، یہ اس وقت کرپشن کا، لاقانونیت کا ایک چلتا پھرتا اشتہار بن گیا ہے۔ کرپشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ چھٹی جو ہے بغیر رشوت کے نہیں دی جاتی، اور اسی رشوت نہ دینے کی وجہ سے جو ہے کانسٹیبل آصف ملاح نے دل برداشتہ ہو کر جو ہے خود کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد IG نے جو ہے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پرنسپل جمن جوئے کو لائن حاضر کرتے، لیکن اب جمن جوئے جو ہے وہ IG کے رٹ کے لیے اس وقت چیلنج بن چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ان تمام صورت سے واقف کار پولیس افسر کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹریننگ سینٹر ہے، یہ اس کو اگر ٹریننگ سینٹر کے نام پر ایک بدنما دھبا یا داغ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا ٹریننگ سینٹر ہے کہ جہاں پر جو ہے بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کمانڈوز کو جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن کمانڈوز کو سوائے پریڈ کے اور کچھ بھی اس ٹریننگ سینٹر میں پچھلے 10 سالوں سے کچھ بھی نہیں سکھایا جا رہا ہے۔ 10 15 20 سالوں سے یہاں پر سوائے پریڈ کے ایک CDI جو یہاں پر ہیں خان محمد کروڑ کے علاوہ اور کوئی انسٹرکٹر یہاں پر نہیں تھا جو ان ٹریننگ کے لیے آنے والوں کو جو ہے وہ اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دیتا، یا کوئی انسٹرکٹر یہاں پر جو ہے ٹیکسس کا کوئی انسٹرکٹر نہیں تھا، اسی طریقے سے جوڈو کراٹو کا کوئی انسٹرکٹر نہیں تھا۔ تو یہ کس قسم کا ٹریننگ سینٹر تھا؟ 2007 سے اب تک جو ہے تقریباً کوئی 14 بیچ ایسے ہیں جو یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، یعنی ٹریننگ لے کے یہاں سے جا چکے ہیں۔ اب ان کی ٹریننگ کیا تھی؟ یعنی سب سے جو بنیادی ٹریننگ میں ہے وہ اسلحے کا استعمال، یعنی کہ مختلف قسم کا اسلحہ پولیس اہلکار کس طرح سے استعمال کریں گے جب انہیں آپریشن پر یا کسی ایسے مقابلوں میں بھیجا جائے گا۔ یہ ساری ٹریننگ جو ہے انہی ٹریننگ سینٹروں میں دی جاتی ہے، اور ان کے جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں جو کہ ماہر ہوتے ہیں وہ انہیں بندوق چلانا، بندوق کھولنا، بندوق میں گولیاں ڈالنا، یہ سارا جو ہے یہ جو ویپن ہینڈلنگ کے جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ ان کو سکھاتے ہیں۔ بدقسمتی سے جو ہے اس ٹریننگ سینٹر میں کوئی ایسا انسٹرکٹر تھا ہی نہیں 2007 سے اب تک، یعنی 14 بیچ جو ہے وہ ٹریننگ لے کے جا چکے ہیں۔ 14 بیچ کا مطلب ایک بیچ میں جو ہے 800 پولیس کانسٹیبل، تقریباً 10,000 پولیس کانسٹیبل جو ہے
اس بدنصیب ٹریننگ سینٹر سے جو ہے فارغ التحصیل ہیں. اس مختلف تھانوں میں یونٹوں میں مختلف جو اہم ترین جو پولیس کے یونٹ وہاں پر ان کی اس وقت پوسٹنگ ہے. کمانڈوز کے حصے سے کھڑے نظر آتے ہیں, لیکن افسوس کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے سرکاری رائفل ڈھنگ سے استعمال کرنا نہیں آتا, کیونکہ اس ٹریننگ سینٹر میں کوئی انسٹرکٹر تھا ہی نہیں. اب جا کے جو ہے موجودہ جو ڈی آئی جی ٹریننگ سینٹر ہیں عمران یعقوب مناس, ان کے علم میں جب یہ بات آتی ہے تو اس کے بعد وہ وہاں پر جو ہے ویپن ہینڈلنگ انسٹرکٹر کے حصے سے جو ہے ایک ماہر ہے کانسٹیبل نوید سنجرانی کی پوسٹنگ یہاں کرتے ہیں. اسی طریقے سے ٹیکٹسٹ کے جو انسٹرکٹر ہیں کانسٹیبل صلاح الدین کی یہاں پوسٹنگ کر دی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو جوڈو کراٹے کے جو ماہر ہیں سب انسپکٹر جو ہے شہباز اکرم کی بھی یہاں پوسٹنگ کر دی جاتی ہے. اس سے قبل یہاں سوائے سی ڈی آئی کے اور کوئی بھی نہیں تھا, جو سوائے پریڈ کے اور کوئی تربیت کسی کو نہیں دی جاتی تھی. اس ٹریننگ سینٹر میں آنے والے سپاہی جو ہے وہ سوائے ویزے پہ کھانچوں پر ہی جایا کرتے تھے, کوئی ٹریننگ ورننگ یہاں پر نہیں ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ کسی ایک کو بھی جو ہے سرکاری اسلحہ چلانے کی کوئی پریکٹس نہیں ہے. سرکاری اسلحہ جو ہے عموماً جو ہے جن ٹریننگ سینٹروں میں ٹریننگ دی جاتی ہے, یہ انسٹرکٹر جو ٹریننگ کو دیتے تھے وہ 135 کے قریب جو ہے گولیاں جو ہے وہ ان سپاہیوں سے چلوایا کرتے تھے نشانہ بازی کے دوسرے ہینڈلنگ کرتے ہوئے. یعنی ٹریننگ جو اس کی ہوتی تھی تقریباً 135 گولیاں ان سے چلوائی جاتی تھی, تب جا کے جو ہے ان کانسٹیبلوں کی ٹریننگ مکمل ہوتی. لیکن اس ٹریننگ سینٹر میں جو ہے 5-6 سے زیادہ جو ہے وہ گولیاں استعمال کرتے ہی نہیں تھے. پتہ نہیں کیوں یہ حکومت کی جانب سے ملنے والے گولیوں کو کیوں یہ نہیں استعمال کرتے تھے, اس کا کیا ڈسپوزل کرتے تھے یہ کسی کو نہیں معلوم. لیکن وہ گولیاں جو ہیں وہ ٹریننگ کے دوران جو ہے کانسٹیبلوں کو استعمال نہیں کرنے دیتے تھے. کچھ ٹریننگ ان کی ہوتی نہیں تھی, اس لیے کہ ان کے پاس اس وقت جو ہے کوئی انسٹرکٹر تھے ہی نہیں. اب جو اس وقت جو ہے جو سی ڈی آئی ہیں پچھلے کوئی 14-15 سالوں سے جو ہے وہ سی ڈی آئی کی وہاں پوسٹنگ ہے. وہ سی ڈی آئی نے جو ہے گراؤنڈ میں جو ہے اپنی گرپ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے 2 بیٹوں جو ہے بڈل اور سڈل کے علاوہ جو ہے اپنے داماد فدا کو جو ہے پولیس پہ اپائنٹ کر دی اور اپنے ساتھ وہاں رکھتے ہیں. کسی اور تربیت یافتہ سی آئی ڈی کو یا دوسروں کو جو ہے وہاں بھٹکتے بھی نہیں دیتے تاکہ ان کی چوری کوئی نہ پکڑنے پائے. یہ حال ہے اس پولیس ٹریننگ سینٹر کا, جس کا جو پرنسپل ہے جمن جو ہے اس وقت جو ہے وہ اپنی یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, یعنی کہ اتنی بڑی مجرمانہ غفلت ان کی ہو چکی کہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک کانسٹیبل ایک کمانڈو جو ہے وہ آصف ملا چھٹی نہ ملنے پر جو ہے وہ خودکشی کر چکا ہے. اس کے باوجود بجائے شرمسار ہونے کے, نادم ہونے کے, وہ ایس ایس پی جو ہے جمن جو ہے وہ چار چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے, بلکہ سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے آئی جی کو جو ہے ان کا آرڈر کالعدم کرنے پر مجبور کرنے کی انتک کوششوں میں وہ اس وقت مصروف ہے. یعنی اس وقت جو ان کے پاس وہاں ٹیم ہے, اس ٹیم میں جو ہے کہتے ہیں کہ شیٹ کلرک نوید ہے اور خود ان کا جو ہیڈ محرر ہے جو اے ایس آئی سکندر جو پہلے ایم ٹی ہوتا وہ ہے, اور خود آر آئی عبدالغفار. یہ سارے کماؤ پوت ہیں جو اس کو کما کے دے رہے ہیں. اطلاع یہ ملی کہ منتھلی انہیں 10 سے 15 لاکھ روپے اس ٹریننگ سینٹر سے اس وقت بھی مل رہے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ چار چھوڑنے کو تیار نہیں, حالانکہ 4 مہینے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہے, اور خود جو ان کی جگہ آئے الطاف لغاری ان کی بھی 4 مہینے بعد ریٹائرمنٹ ہے. لیکن دونوں اس وقت بضد ہیں کہ وہ اس ٹریننگ سینٹر کا پرنسپل کا چارج لینے میں کامیاب ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ اس وقت اپنی رٹ کو جو ہے برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں, یا کہ جس طریقے سے ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آئی جی سے جو ہے آئی جی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر کے ان سے وہ تینوں یونٹ واپس لے لیے جو کہ آئی جی نے اپنے ایک آرڈر کے ذریعے جو ایس ایس یو سے لے کے ڈی آئی جی ایڈمن کے حوالے کیے تھے. یہ حال ہے سندھ پولیس کا کہ سندھ پولیس میں کوئی یعنی کہ آئی جی کے احکامات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ احکامات بالکل درست ہیں. ابھی خاص طور سے جو سکرن نواب شاہ کے جو پولیس ٹریننگ سینٹر میں جو اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا, یہ بہت ہی بہترین قسم کا آئی جی کا آرڈر تھا جو انہوں نے جاتے جاتے اچھا آرڈر جاری کیا تھا. لیکن ان کے اس آرڈر کو بھی جو ہے ایک
رینکر ایس ایس پی نے جو ہے اس وقت ریٹ کو چیلنج کیا، حالانکہ وہ پراسیکیوشن کے انسپکٹر تھے، وہاں سے پرموٹ ہو گئے تھے، وہ کسی قانون کے مطابق جو ہے ٹریننگ سینٹر کے ایس ایس پی یا پرنسپل بننے کے مجاز ہی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کس نے جو ہے کون سے اثر رسوخ کی بنیاد پر جو ہے وہ انہیں اتنی اہم ترین پوسٹ پر جو ہے تعینات کر دیا تھا، جو کہ ٹریننگ دیں گے پولیس اہلکاروں کو جن کی اپنی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا ٹریننگ دیں گے۔ ناظرین، اس سے قبل پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو سارے خبر اسی طریقے سے جاری و ساری طرح چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ خیبر پختونخوا سے ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے، ایک بلائنڈ مرڈر کیس ڈسٹرکٹ نوشورہ کا ہے، نوخار کا کے تھانے جو ہے یہ رسال پور کے علاقے رشاکے کا ہے۔ وہاں سے ایک نامعلوم شخص کی لاش جو ہے وہ 18 اگست 2021 کو ملتی ہے، جس کے بعد جو ہے ڈسٹرکٹ نوخار کے جو ایس ایس پی ہیں ڈاکٹر محمد اقبال جو ہیں، وہ ایس پی انویسٹیگیشن خان خیل خان اور اے ایس پی کینٹ وقاص رفیق ایس ایچ او رسال پور اور سب انسپکٹر شاہ جہاں پر مشتمل ایک ٹیم بناتے ہیں اور انہیں تاکید کرتے ہیں کہ اس بلائنڈ مرڈر کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ٹریس کرو اور اس میں ملوث ملزموں کی گرفتاری عمل میں لائی جائے، جس کے بعد جو ہے پولیس کی ٹیم جو ہے وہ موقع واردات کا معائنہ کرتی ہے، مقتول کے قبضے سے جیب سے جو ہے اس کا موبائل فون برآمد ہوتا ہے۔ موبائل فون کے ڈیٹے سے جو ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ جو نمبر نکل آتے ہیں، اس میں سے ایک نمبر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نمبر سے خود مقتول کی جو اہلیہ ہے سعدیہ کو بھی بہت سارے فون کیے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس نمبر کا جو ہے مقتول سے اور خود مقتول کی اہلیہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اس دوران جو ہے پولیس جو ہے وہ مقتول کی سوشل میڈیا کے ذریعے شناخت کروائی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مقتول ہے یہ امجد علی شاہ کیسے سے ان کی شناخت ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے امر کالونی کا رہنے والا ہوتا ہے اور وہ اسکول ٹیچر ہوتا ہے، کاکا یعنی رشاکے کے کاکا صاحب اسکول کا وہ ٹیچر بتایا جاتا ہے۔ اس ٹیلی فون نمبر جو ٹریس ہوتا ہے مقتول کے فون کے ڈیٹا سے، وہ نمبر کا جو نام جس کے نام پہ فون ہوتا ہے وہ ذوالفقار ولد اسرار گل نام کا شخص ہوتا ہے، جس کا جو ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے، جو کہ خود خٹ کلے کا رہنے والا بتایا جاتا ہے۔ پولیس انہیں شامل جب تفتیش کرتی ہے تو وہ گھبرا کر سب کچھ اگل دیتا ہے کہ ہاں اس جو مقتول ہے امجد علی شاہ کو وہ جانتے ہیں، اور مقتول کی اہلیہ سعدیہ سے ان کے پچھلے 5 سالوں سے جو ہے وہ ناجائز تعلقات ہیں، اور مقتول کی اہلیہ کے کہنے پر ہی جو ہے انہوں نے جو ہے مقتول کو راستے سے ہٹانے کے لیے کہ مقتول کو ان کے تعلقات کا علم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے دونوں گھبرائے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ کسی طریقے سے مقتول کو راستے سے ہٹایا جائے، جس کے بعد جو ہے وہ 8 اگست کو جو ہے یعنی کہ 7 اگست کی رات کو جو ہے مقتول کو جو ہے وہ کسی بہانے سے جو ہے ملزم جو ہے وہ اپنے مدرسے میں بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد انہیں وہاں پر گولی مار کر ہلاک کر دیتے۔ اس کے بعد مقتول کی لاش ہے اپنی گاڑی میں ڈال کر اسی رشاکے گاؤں کے جو قریب واقعہ جو ہے یہ بائی پاس کے قریب جو ہے وہ مقتول کی لاش پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد وہ مقتول کی اہلیہ کو فون کر کے ان کے خود میں خوشخبری سناتی ہے کہ ان کے اور ہمارے جو راستے کا جو سب سے بڑا کانٹا تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے، اب انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے مل سکتے ہیں۔ ان کے راستے کی دیوار گر گئی ہے، جس پر جو ہے مقتول کی اہلیہ نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو اب انہیں کسی کا ڈر یا خوف نہیں ہوگا۔ ملزم جو ہیں ذوالفقار ولد اسرار گل کا یہ کہنا ہے کہ مقتول کی جو اہلیہ ہے سعدیہ جو ہے وہ اپنے شوہر سے خوش نہیں تھی، شوہر جو ہے وہ انہیں مطمئن کرنے میں ناکام تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے جو ہے ملزم سے جو ہے کسی طریقے سے تعلقات قائم کر لی اور اپنے اس خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد ان کے ناجائز تعلقات ہو گئے، یہ ملزم کا کہنا ہے۔ اب جس کے بعد جو ہے ملزم کے نشاندہی پر جو ہے آلہ قتل بھی پولیس نے برآمد کر لی، اور خود جو ہے مقتول کی جو اہلیہ ہے یعنی کہ سعدیہ کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش کر لیے۔ گرفتاری کے بعد سعدیہ رونے لگی
کہ بھئی یہ اس کے شوہر کا قاتل یہ ہے اور اس کے شوہر کا اس کا گھر اجاڑنے والا ملزم جو ہے ذوالفقار ہے اور اس نے اسے بیوہ کر دیا. اور مقتولہ جو سعدیہ ہے اس کا کہنا ہے کہ ملزم جو ہے وہ جھوٹ کہتا ہے کہ اس سے 5 سال سے تعلقات ہے. ملزم جو ہے وہ اسے ڈرا دھمکا کر اسے بلیک میل کر کے اس کے ساتھ جو ہے اس نے ناجائز تعلقات قائم کیے تھے. اور اب اس کے بعد جو ہے جب اس نے ملنے سے انکار کر دیا تو پھر اس نے جو ہے مقتول کو راستے سے ہٹا دیا. یہ کہنا ہے خود مقتول کی اہلیہ سعدیہ کا، جسے پولیس نے اب باضابطہ طور پہ جو ہے شامل تفتیش کر لیا ہے اور اب اس سلسلے میں جو ہے مزید تفتیش جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. آئی جی خیبر پختونخوا جو ہے معظم جاں انصاری نے پولیس پارٹی کو تاریخی اسناد دینے کا بھی کہتے ہیں کہ اعلان کر دیا ہے کہ پولیس نے بہت کم عرصے میں جو ہے ایک بلائنڈ مرڈر کو جو ہے ٹریس کر کے ملزموں کو گرفتار کر لیا. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.